السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ 9th کلاس کے ایگزامس ہو رہے ہیں اور اردو کا پیپر آنے والا ہے، تو اس کے لیے ہمیں جو گیسٹ پیپر ہے یعنی کہ پچھلے پاس پیپرز میں سے اگر ہم دیکھیں کہ کون کون سے کوسچنس ریپیٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنا پیپر پیٹرن دیکھنا ہے، آپ کا پیپر پیٹرن کیا ہے، پھر اس کے اکارڈنگ آپ نے جو ہے کرنا ہے، پھر اس کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو آج کیا کروں گی کہ یہ بتا دوں گی کہ آپ کے امپورٹنٹ کوسچنس کون سے ہیں جو بار بار آپ کے پیپرز میں ریپیٹ ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے حصہ نظم ہے، ٹھیک ہے۔ حصہ نظم میں حمد میں سے شعر نمبر 1 2 3 4 5 6 شعر اس کے جو ہیں یہ 6 امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، حمد میں سے۔ اور نعت میں سے پہلا، دوسرا، تیسرا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں امپورٹنٹ ہے۔ اور نظم اگر ہم دیکھیں تو 7 کی بہاریں، تو اس میں جو ہے بند نمبر 2 3 4 اور 5۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھا جو ہے وہ ہے 1 3 4 5 6 امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے اچھے سے کر لینا ہے۔ لیکن اگر آپ پیپر جب کرتے ہیں نا، تو اردو کا پیپر ہوتا ہے تھوڑا لینتھی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وہ والا کویشچن چوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح والا کویشچن جو آپ کا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا تو کم مارکس کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ نے ایکسپلینیشن بہت دینی ہوتی ہے۔ جب نظم کی، اشعار کی جو تشریح ہوتی ہے نا، وہ آپ کی آئی تھنک 5 مارکس کی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو لکھنا زیادہ پڑتا ہے، ٹائم اس پہ زیادہ لگتا ہے اور مارکس اس سے کم ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے وہ والے کویشچنس کرنے ہیں جن کے مارکس زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ مضمون وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی نا، ساتھ ساتھ ہم کرتے ہیں آگے ڈسکس، تو ان کو آپ نے پہلے اٹیمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی چیز کو اینڈ پہ اٹیمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے جو زیادہ مارکس ہیں وہ کور ہو جائے پہلے۔ اس کے بعد اگر حصہ غزل دیکھیں تو غزل میں سب سے پہلے جو غزل ہے ہستی اپنی بات کی سی ہے، اس میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور چھٹا یہ شعر امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد رخ و زلف پر جان کھویا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ والی جو غزل ہے اس میں سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا امپورٹنٹ ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یہ والی جو غزل ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا شعر جو ہے یہ کر لینا، آپ اپنی بک پہ ساتھ ساتھ مارک کر لیتے ہیں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس میں دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ضرور کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاتی چلو، جب آپ نے تشریح لکھنی ہے تو اس میں ریفرنسز ضرور ایڈ کیا کریں، اندر آپ تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی کوٹ ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے، اور خود سے یا پھر کوئی شعر ایڈ کر دیا اندر اسی چیز سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا فرق ہوتا ہے کہ امپیکٹ اچھا پڑتا ہے ایگزامینر پہ۔ تو آپ اس کو مارکر سے لکھا کریں جو آپ چیز خود سے اندر ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کوٹ لکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی شعر ایڈ کر رہے ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات، تو اس کو مارکر سے ہائی لائٹ کر کے لکھا کریں، تو اس سے پیپر کی آپ کی پریزنٹیشن بھی اچھی ہوتی ہے اور ایگزامینر پہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد اہم پیراگراف کی تشریحات، سبق نمبر 1 میں جو اہم پیراگراف ہیں وہ کون سے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ یہاں سے لے کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، یہ پیراگراف آ چکا ہے پیپر میں۔ اس کے بعد تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے یہاں تک، ٹھیک ہے، یہ پیراگراف بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لے، یہ والا پیراگراف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، یہ والا پیراگراف آپ نے دیکھنا ہے، یہ غار آج بھی موجود ہے اور بہت سارے خلائق ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ پیراگراف، یہ اہم پیراگراف ہے سبق نمبر 1 میں سے۔ سبق نمبر 2 میں جو ہے وہ مرزا غالب کے خلاف نہایت بسیط ہے، یہ والا پیراگراف، ٹھیک ہے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا اور یہاں سے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے، یہاں تک یہ والا پیراگراف امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا، یہاں سے لے کر اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے، یہاں تک یہ والا پیراگراف کرنا ہے۔ اس کے بعد ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ عرض کیا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا، تو یہ والا پیراگراف کرنا ہے۔ سبق نمبر 3 میں سے کون سے پیراگراف ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، انسان بھی مسل اور حیوان
حیوانوں کے ایک حیوان ہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے، یہاں تک یہ والا پیراگراف، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ایسے شخص کی حالت پر غور کرو جس کی آمدنی یہاں سے لے کر تو اس کا کیا حال ہوگا، یہ والا پیراگراف کرنا۔ سبق نمبر 4 میں ہے ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر 2 شخصوں، یہ والا پیراگراف کہاں تک، میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے، ٹھیک ہے، یہ والا پیراگراف کرنا ہے۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر، اتنا کام کرنا وہاں کے خدا کو ہمارا بھی سلام کہہ دینا، یہاں تک۔ سبق نمبر 5 میں سے منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے، آواز دی انہوں نے مجھے اندر بلا لیا۔ جناب کچھ عجیب ان لڑکوں کی عادت ہے، نہ کسی کو چھیڑتے ہیں نہ کسی پر آوازیں کستے ہیں۔ یہ دونوں پیراگراف آپ نے کرنے ہیں اچھے سے۔ اچھا، جب آپ نے کسی بھی سبق کا پیراگراف جب آپ کو آتا ہے نا، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون سے سبق سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور سبق کے درمیان سے لیا گیا ہے یا پھر شروع سے یا پھر آخر سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ جب بھی کوئی سبق پڑھیں گے تو آپ کو اچھے سے ریمائنڈ ہو جائے گا یہ پیراگراف کس میں سے ہے۔ سبق نمبر 6 میں ہے بوڑھی خالہ نے اپنی دانت میں تو یہ گڑیا ازاری، یہاں سے لے کر بڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی، یہ والا پیراگراف۔ اس کے بعد اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دی، مہینوں تک قرب و جوار سے لوگ انہیں دیکھنے آتے رہے۔ اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے یہاں سے لے کر وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گئے، یہ والے پیراگراف کریں۔ سبق نمبر 7 میں سے 6 کی پیراگراف امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے ارے کوئی ٹیلی فون سنو تو آؤ، کمرے سے باہر نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سبق نمبر 8 میں ہے شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی دونوں الماریوں، یہ والا پیراگراف۔ اس کے بعد آپ ابھی تک اسے ایک مذاق سمجھ رہے ہیں، یہ والا پیراگراف کہاں تک، ان میں سے ایک بھی میری نہیں ہے۔ پھر اگلا پیراگراف ہے آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے یہ کوئی معمہ نہیں ہے، نیلام گھروں میں پہنچ کر چوڑیوں کے باؤ بک چکی تھی، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں یہاں سے لے کر میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے تھے، تو یہاں تک یہ والا پیراگراف آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد سبق نمبر 9 ہے، اس میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر اول تو امداد غیبی دوسرے خرچوں کی الٹ پھیر، یہاں تک۔ پھر دوسرا ہے جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع منقطع ہو گئی تو میں یہاں سے لے کر پہلے اچھا معلوم ہوتا تھا پھر آخر میں زہر ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے بھی تعجب تھا کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں، یہاں سے لے کر اس سال نہیں آئندہ سال سے ہی، یہاں تک یہ والا پیراگراف کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے بعض اوقات والد والدہ کہتے تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، کامیابی اور ناکامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ والا پیراگراف۔ سبق نمبر 10 میں ہے کوا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں، وہ رات تک انتظار نہیں، زندگی کتنی عجیب ہے، یہاں تک یہ والا پیراگراف، ٹھیک ہے۔ بارش ہوتی ہے تو کوے نہاتے ہیں، عام طور پر بلبل کو آوازاری کی دعوت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ پیراگراف کرنے ہیں آپ نے سارے۔ پھر ہے سبق نمبر 11 علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی تو سلیم، یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری یا اس کے گھر والے کرنیلوں کو رہائش کے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے، یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ خطہ زمین میں واقع تھا، یہ چاروں پیراگراف آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد سوالات جو ہیں سبق نمبر 1 میں سے کون سے مختصر سوالات آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اور ان میں سے کون کون سے امپورٹنٹ ہیں۔ سبق نمبر 1 جو ہجرت نبوی ہے اس میں سے 4 کوسچن ہیں۔ پہلا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ سراقہ بن جوشم کیسے طائب ہوا، یہ والا کوسچن تو بہت بار آ چکا ہے، دونوں ہی بلکہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی اور ان کی خدمات کیا ہیں، ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے اور نبی کریم نے کس سال ہجرت فرمائی، یہ کوسچن جو میں بول رہی ہوں یہ بہت بار پیپر میں آ چکے ہیں۔ اس کے بعد سبق نمبر 2 ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، اور اس میں سے جو کوسچن امپورٹنٹ ہے وہ ہے مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے، مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے، سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا، اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے، ٹھیک ہے، اور مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی، دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا۔ سبق نمبر 3 ہے کاہلی، دلی قوی کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے۔
سبق نمبر 4 ہے شاعروں کے لطیفے، اور اس میں کیا امپورٹنٹ ہے؟ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ سید انشا کے اسرار پر جرأت نے کون سا مصرع پڑھا؟ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ یہ بھی بہت بار کوسچن ریپیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے سبق نمبر 5 نسو اور سلیم کی گفتگو۔ اس میں بھی 4 کوسچن امپورٹنٹ ہیں شارٹ۔ کون کون سے؟ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ بہت بار ریپیٹ ہوا ہے کوسچن۔ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ یہ سارے کوسچن وہی ہیں جو بار بار آئے ہیں پیپر میں، آپ نے ان کو اچھے سے کرنا ہے، ان میں سے کوئی نہیں چھوڑنا۔ حضرت بھی کون تھے اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ سبق نمبر 6 ہے پنچایت۔ الگو چودھری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا؟ الگو چودھری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا؟ دیکھیں یہ ریپیٹ ہو گیا۔ الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ یہ دونوں کوسچن امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سبق نمبر 7 ہے آرام و سکون۔ اس میں سے آپ نے کرنا ہے روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ سبق نمبر 8 ہے لہو اور قالین۔ اس میں سے آپ نے اختر کا حلیہ بیان کریں، یہ تو آپ کو مسٹ آنا چاہیے کیونکہ پیپر میں آ سکتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اختر کو کون تصویریں بنا کر دیتا تھا؟ تجمل نے اختر کو کون سی خوشخبری سنائی؟ نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی؟ ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 9 ہے امتحان۔ مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا؟ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی؟ اس کے بعد ہے سبق نمبر 10 ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ بندوق چلے تو کوے کیا کرتے ہیں؟ بلبل کے گانے کی کیا وجہ ہے؟ بینس کس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے؟ کوا گرامر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ پہاڑی کوا کتنا لمبا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور قدر ایاز سبق نمبر 11 ہے۔ اس میں دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا؟ یہ بہت بار کوسچن آیا ہے پیپر میں، ٹھیک ہے۔ ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی؟ ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں کیوں گئے تھے؟ سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے؟ ان میں سے جو میں آپ کو کوسچن بتا رہی ہوں اپنے کوئی اسکپ نہیں کرنا، سارے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حصہ نظم آ جاتا ہے۔ اس میں کون کون سے کوسچن امپورٹنٹ ہے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ اس کے بعد دوسری نظم جو ہے وہ ہے نعت، ٹھیک ہے۔ اس میں شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر کس آرزو کا اظہار کر رہا ہے؟ اور صبا کہاں سے آتی ہے؟ نظم تیسری ہے برسات کی بہاریں۔ اس میں تتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد نظم چوتھی ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اس میں اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ دوسرا کوسچن ہے عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے خلوت اور آگ میں کون نغمہ زند ہے؟ یہ کوسچن امپورٹنٹ ہے۔ کس کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے؟ یہ 4 کوسچن اس میں سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے حصہ غزل۔ اس میں سب سے پہلی غزل جو ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی جو غزل ہے اس میں کون سا جو ہے کوسچنز امپورٹنٹ ہیں؟ 2 ہیں۔ میر نے نیند باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ نیند باز آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ آدھی کھلی آدھی بند، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو کوسچن کروایا ہوگا ٹیچر نے اوبویسلی، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک ہے شاعر اس طرح کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ غزل نمبر 2 ہے رخ و زلف پر جان کھویا کیا؟ برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ اور دوسرا شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ غزل نمبر 3 ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلا ہے کون مشتاق ہے اور کون بیزار؟ یہ والا کوسچن امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا ہے درویش کے لب پر
کیا صدا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد غزل نمبر 4 ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ غزل ہے اور اس کو آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے. اس میں بلبل کو باغواں اور سیاد سے کیا گلا ہے، شاعر نے اپنی کس بد نصیبی کا ذکر کیا ہے. یہ دونوں آپ نے کوشچن اچھے سے کرنا ہے. اس کے بعد خلاصہ جو ہے وہ کون کون سا زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان اسباق سے مختلف بورڈز میں درجہ اسباق خاصا جات 15 بار سے بھی زیادہ بار آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. کون کون سے؟ کاہلی، امتحان، آرام و سکون، مرزا غالب کے ذات و فضائل، قدر ایاز، ہجرت نبوی، پنچایت، نصور سنگھ کی گفتگو. ٹھیک ہے. تو یہ والے آپ نے سارے اچھے سے کرنے ہیں کیونکہ 15 بار سے بھی زیادہ بار آ چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اہم خطوط کون سے ہیں؟ بڑے بھائی کے نام خط لکھ کر خیریت دریافت کریں. اس کے بعد چھوٹے بھائی کے نام پڑھائی میں دلچسپی کی تلقین کرنے کے لیے خط لکھیں. ناراض دوست کو منانے کے لیے خط لکھیں، دوست کے نام ناراضگی ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. امتحان میں کامیابی کی اطلاع دینے کے لیے والد کے نام خط لکھیں. والدہ کے نام خط چھٹیوں میں گھر آنے کی اطلاع کے لیے خط لکھیں. چچا کے نام خط لکھ کر چچی کی خیریت دریافت کریں. یہ 6 جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد درخواستیں کون سی؟ ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام فیس معافی کی، ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے، چھٹی کے لیے درخواست، بیماری کی درخواست. اس کے بعد بلدیہ ہیلتھ آفیسر کے نام صفائی کے لیے، پوسٹ ماسٹر کے نام ڈاکیے کی شکایت کے لیے. ٹھیک ہے. اہم کہانیاں کون کون سی ہیں؟ سچ کی برکت بہت امپورٹنٹ ہے، جس کا کام اسی کو سمجھے یہ بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. گیدڑ کی مکاری بھی، جھوٹ کی سزا، نا اتفاقی کا انجام، انصاف اور شیر کا گھر. یہ سٹوریز جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں اور یہ بار بار پیپر میں ریپیٹ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو اچھے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک آج کا ہمارا ٹاپک تھا. آئی ہوپ سو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو انفارمیٹیو تھی تو مجھے میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ہمیں اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے. اتنی لمبی ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کی ٹیچر بھی تھک جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اگلی ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.